الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو اس سے پہلے کوئی کتاب یا کوئی علمی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورۃ الاحقاف کی آیات مبارکہ 4 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے اس ہستی نے اتارا ہے جو غالب اور حکمت والی ہے، اور اس آسمان اور زمین میں بلکہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں بڑی بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کی ہیں، بڑے منظم انداز سے پیدا کی ہیں، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے ارأیتم بھلا دیکھو تو صحیح ما تدعون من دون اللہ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی دکھاؤ مجھے ماذا خلق من الارض کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا، ام لہم شرک فی السماوات یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ یعنی ارأیتم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ان کفار مکہ کو کہو کہ تم اللہ کے ساتھ جو دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہو، تم اللہ کے ساتھ پتھروں کے مورتیاں بناتے ہو، بت بناتے ہو، ان کو رب کا ساجی کہتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان کا زمین میں کوئی حصہ ہے، انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا ہے، یا انہوں نے آسمان کا کوئی حصے کے یہ دعوے دار ہیں، ان کی کوئی ملکیت میں ہے۔ یعنی ارأیتم بمانی اخبرونی یا ارونی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو، جن شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، تم جن مورتیوں کو بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور انہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، ذرا یہ تو بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے۔ جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، کیا وہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک تھے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ تو مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ خالق السماوات والارض۔ تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ تم ان کو اللہ کا ساجی کیوں ٹھہراتے ہو؟ تم اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تم اکیلے اللہ کو حاجت روا کیوں نہیں سمجھتے؟ تم صرف اللہ کو مشکل کشا کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے، تو عبادت ہی اس کی، جیسا کہ سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای
میری زندگی و مماتا، میری موت للہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو اور ان جہانوں میں، ان کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا پالن ہار ہے، ان کو پالنے والا ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے۔ بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ کیا وہ تمہاری بگڑیاں بنا سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کوئی کتاب یا کوئی علم ہی وہ نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ، یعنی کوئی پہلے کتاب اتری ہو، کوئی پہلے علم آیا ہو جس میں تمہیں یہ بتایا گیا ہو کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ نہیں، اس کے ساتھ دوسری ہستیاں بھی شریک ہیں، تو پھر وہ مجھے دکھا دو، وہ لاؤ۔ یعنی کسی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں یہ بات لکھی تو وہ لا کر دکھاؤ، جیسا کہ آپ سے پہلے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، رسول بھیجے، ان پر کتابیں اتاری، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اس طرح مصحف ابراہیم، مصحف نوح، ان میں اگر کچھ لکھا ہو تو وہ دکھا دو کہ اللہ اس کائنات کا اکیلا مالک اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسرے ساتھی ہیں، تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آثارت من علم کے معنی واضح علمی دلیل کے کیے ہیں، کیونکہ واضح علمی دلیل لاؤ۔ اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آثارت من علم سے عقلی دلیل مراد ہوگی۔ یعنی نقلی دلیل سے کیا مراد ہے کہ جو پہلے انبیاء آئے جن پر اللہ نے شریعتیں نازل کی، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی، اس کتاب میں دکھا دو، یہ نقلی دلیل ہے۔ اور عقلی دلیل یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو، یعنی کہ عقلی دلیل ہو جو تمہاری عقل میں آ جائے، کوئی منطقی دلیل پیش کرو۔ پہلا معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کیے گئے ہیں، یا بقیت من علم، کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا آیا ہو، اس میں یہ بات ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس لیے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، ان کے ماننے والوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اس میں تعریف کر لی ہے، اس میں رد و بدل کر دیا ہے، اس لیے وہ اصلی حالت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ اصلی حالت میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا ذمہ لیتے تو پھر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ وہ جو کتابیں تھی تمام کائنات کے لیے نہیں تھی، تمام اقوام کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ صرف خاص قوم کے لیے، محدود علاقے کے لیے ہوتی تھی۔ اس لیے اور جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا کہ آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے جو آپ کی تعلیمات ہے وہ عالمگیر تعلیمات ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، وہ کائناتی ہے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف کفار مکہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تمام کائنات کے لیے ہے۔ پوری اس دنیا میں جہاں جہاں کوئی آبادی رہتی ہے، جہاں جہاں کوئی مکان ہے، جہاں جہاں کوئی علاقے ہیں، یہ سب علاقوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جہاں انسان رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی مائی کا لال تعریف نہیں کر سکتا، کوئی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس میں آیاتوں میں تبدیلی لائے۔ کیوں کہ اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قیامت تک یہ جو تعلیمات ہے دائمی تعلیمات ہے۔ قرآن مجید
آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ تا قیامت جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب اللہ کی طرف سے نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ اب انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی، انسانیت کی نجات، جن و انس کی نجات، جن و انس کی کامیابی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے میں، اور قرآن مجید پر ایمان لانے میں، اس کو اپنا مکمل ضابطہ حیات سمجھنے میں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، کسی نے کوئی دوسرا نظریہ بنایا، تو وہ نظریہ اللہ کے ہاں نامقبول ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سچی کتاب ہے یہ اب قرآن مجید ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا، کفار مکہ کو مخاطب کیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر اس کے مقابلے میں تم مقصد کیا ہے کہ تم شرک کو چھوڑ دو، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے علم میں کسی دوسری چیز کو، کسی دوسری ہستی کو، کسی دوسرے معبود کو تم شریک مت ٹھہراؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاجت مند ہیں ان سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کی مظلوم مسلمان ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے، اور ظالم کو خود سزا دے، ایسی عبرتناک سزا دے تاکہ جو دنیا والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا